الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم۔ حضرات، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے یہاں 12 ہے، اور یہ اسی وقت سے ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اور لوح محفوظ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ ان مہینوں میں 4 مہینے بہت محترم ہیں، اور یہی سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں کے اندر تم اپنے اوپر زیادتی نہ کرو۔ محرم الحرام ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ان 4 مہینوں میں ہے جو بہت محترم ہیں اور بہت مقدس ہیں۔ ان میں ذی قعدہ بھی ہے، اور ذی الحجہ بھی ہے، رجب بھی ہے، اور محرم بھی ہے۔ ان مہینوں کا احترام اور تقدس اسی دن سے ہے جس دن اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، اور یہ احترام اور تقدس اس معنی میں ہے کہ اللہ رب العزت ان مہینوں کے اندر اگر نیکی کی جاتی ہے تو اس کا ثواب بڑھا دیتے ہیں، اور اگر برائی کی جاتی ہے تو اس کی سزا بھی 2 چند ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں کے اندر خاص طور پر اور 12 مہینوں کے اندر عام طور پر تم اپنے اوپر زیادتی نہ کرو، یعنی برائی کر کے سزا میں اضافہ نہ کرو، اور گناہ اور نیکی کر کے خوب اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرو۔ محرم الحرام کی ایک خصوصیت تو یہ ہوئی کہ وہ محترم مہینہ ہے، اللہ کے نزدیک بہت مقبول ہے اور مقدس ہے۔ محرم کی دوسری خصوصیت یہ ہے جو زبان رسالت سے ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ یہ شہر اللہ ہے، یعنی اللہ کا مہینہ ہے۔ ظاہر ہے یہ پوری کائنات جو ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے، چاہے زمین ہو یا آسمان ہو، سورج ہو یا چاند ہو، نباتات ہوں یا جمادات ہوں، پیڑ ہوں یا پودے ہوں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ لیکن بعض چیزوں کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے۔ محدثین اس سلسلے میں لکھتے ہیں کہ ان کو اضافت تشریفیہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ اضافت اس لیے کی جاتی ہے اللہ کی طرف تاکہ ان کی اہمیت اور ان کی عزت کا اظہار کیا جائے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے دنیا میں کتنے گھر بنائے ہیں، لیکن ان تمام گھروں میں ایک گھر کا نام رکھا ہے خانہ کعبہ، اس کا نام ہے بیت اللہ، یعنی اللہ کا گھر، اور اللہ کی طرف نسبت ہونے سے اس کی اہمیت بہت زیادہ بلند ہو گئی، بہت زیادہ ہو گئی۔ ایسے ہی دنیا میں لاکھاں لاکھ اونٹنیاں، کروڑاں کروڑ اونٹنیاں پیدا ہوئی ہیں، لیکن قرآن کریم میں ایک اونٹنی کا تذکرہ ہے جس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے خود اپنی طرف فرمائی ہے، ناقۃ اللہ، یعنی اللہ کی اونٹنی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس اونٹنی کی اہمیت تمام اونٹنیوں کے مقابلے میں بڑھ گئی۔ اسی طرح 12 مہینے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، لیکن محرم کو اللہ تعالیٰ نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی اپنا مہینہ قرار دیا ہے، اس وجہ سے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، 2 چند ہو جاتی ہے، اس کے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو محرم شہر اللہ، اللہ کا مہینہ ہے۔ محرم الحرام کی ایک تیسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ روزوں کا مہینہ ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ رمضان کے روزے ہر مسلمان پر فرض ہیں، اور وہ 1 مہینے کے روزے ہوتے ہیں، لیکن رمضان کے روزوں کے بعد اگر کسی روزے کو اہمیت حاصل ہے حدیث پاک کی روشنی میں تو یہی محرم کے روزے ہیں۔ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کی بہترین روزے رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہ محرم کے روزے ہیں۔ محدثین نے اس سلسلے میں لکھا ہے
کہ چونکہ سال کا آغاز محرم سے ہوتا ہے اور سنت مطہرہ میں یہ بات پسندیدہ ہے کہ سال کا آغاز بھی روزوں سے ہو تو پھر انسان کے اعمال وزنی ہوں گے اور ان کے اندر خاص رونق پیدا ہوگی۔ مزید یہ کہ اس مہینے کے اندر جو 10ویں تاریخ ہے اس کو عاشورہ کہا جاتا ہے، اور عاشورہ کی اہمیت آج سے نہیں، حضرت حسین کی شہادت سے نہیں، بلکہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے سے ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی تھی، اس وجہ سے اس دن کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے۔ بعض چھوٹی چھوٹی روایتیں یا بعض چھوٹے چھوٹے واقعات جو ذکر کیے جاتے ہیں، جیسے جودی پہاڑ پر کشتی کا رکنا، یا آدم علیہ السلام کا زمین پر آنا، یا نار نمرود کا گل ہو جانا، بہت سی ایسی باتیں ذکر کی جاتی ہیں، صحیح حدیث میں ان کا ذکر نہیں ملتا ہے۔ لیکن صحیح حدیث سے جس عاشورہ کے دن کی فضیلت ثابت ہے وہ یہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے آزاد کیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہود روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے جس کی وجہ سے تم اس دن روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ ان کی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی تھی، اس کے نتیجے میں ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے بہت تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، نحن احق بموسیٰ منکم، ہم موسیٰ علیہ السلام کی اتباع اور پیروی کرنے کے ان سے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی، حکم دیا، اور پھر وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال رہا تو 10ویں کے ساتھ 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ملا کہ یہود چونکہ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشابہت کفار یعنی کفار کی مشابہت کو ناپسند فرماتے تھے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں بلکہ 2 روزے کی تلقین فرمائی ہے۔ حدیث پاک میں اس روزے کی فضیلت کے بارے میں جو روایت آئی ہے وہ ہمارے لیے بہت ترغیبی ہے اور ہمارے شوق کو بڑھانے والی ہے۔ الفاظ حدیث سے اللہ کے رسول نے فرمایا، صیام یوم عاشوراء انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ، عاشوراء کا روزہ ایسا ہے مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پورے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ ہم ایک دن روزہ رکھیں گے اور 12 مہینوں کے گناہ ہمارے معاف ہو جائیں گے۔ یہ کس قدر ہمارے لیے اہمیت اور کس ہمارے لیے فضیلت کی بات ہے۔ تو اس دن کو غنیمت جاننا چاہیے اور روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، چاہے تاسوعہ کا ہو یا اس سے پہلے کا روزہ ہو یا اس کے بعد کا ہو۔ محرم کی ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ اس سے اسلامی جنتری کا آغاز ہوتا ہے، اور اسلامی جنتری یہ ایک اسلامی شعار ہے۔ اس شعار کو باقی رکھنا ہم مسلمانوں کے اوپر فرض کفایہ ہے۔ عام طور پر ہمارے یہاں جو شادی کی تقریبات ہوتی ہیں یا دیگر پروگرام ہوتے ہیں ان میں ہم انگریزی جنتری کو یا شمسی جنتری کو اہمیت دیتے ہیں۔ علماء کرام کی ہدایات اور ان کی تصریحات کے مطابق صاف لکھا ہوا ہے کہ فرض کفایہ ہے کہ انسان اس جنتری کی پاسداری کرے اور اس کے لحاظ سے اپنے نظام بنائے۔ جہاں ہم مجبور ہیں یا سرکاری محکموں میں مجبور ہیں کہ ہم وہاں اسلامی جنتری کو استعمال نہیں کر سکتے، وہاں تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن جہاں ہم کو اختیار ہے وہاں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ محرم کا مہینہ ہے اس کی کتنی تاریخ ہے، سفر کا مہینہ ہے کتنی تاریخ ہے، ایسے ہی ربیع الاول کا مہینہ کتنی تاریخ ہے، یہ تاریخیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے اور وقتاً فوقتاً اس کا مذاکرہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کا حکم ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ اللَّهِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے۔ میرے بزرگوں، اس جنتری سے پہلے جو جنتری ہم اسلامی جنتری کہتے ہیں یا قمری جنتری کہتے ہیں، اس سے پہلے تاریخ معلوم کرنے کے لیے بہت سی جنتریاں رائج تھیں۔ عراق کی سرزمین پر بخت نصر کی پیدائش سے سالوں کو شمار کیا جاتا تھا۔ بخت نصر بڑا بادشاہ شمار کیا جاتا ہے، جب سے وہ پیدا ہوا اس وقت سے لے کر لوگ گنتے تھے کہ اس کی پیدائش کے بعد سے کا یہ واقعہ ہے۔ رومیوں کے یہاں سکندر فاتح کی پیدائش سے ان کے واقعات شمار کیے جاتے تھے۔ یہودیوں کے ہاں بنی اسرائیل کے فرعون کے ظلم و ستم سے نجات پانے کے وقت سے ان کے واقعات گنے جاتے تھے، حتیٰ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تخت نشین سے بھی ان کے واقعات کے شمار کا پتہ چلتا ہے۔ اور عیسائیوں کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے لے کر یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ خود مکی دور میں یا زمانے جاہلیت میں جو بڑے واقعات پیش آتے تھے اس کو لوگ عام طور پر بنیاد بناتے تھے۔
یعنی بادشاہوں کی ولادت ہو یا حکمرانوں کی تخت نشینی ہو، ان کو عام طور پر بنیاد بنا کر اسی بنیاد پر اپنے کام کو جاری رکھا جاتا تھا۔ یہ جو اسلامی جنتری یا ہجری جنتری ہم کو ملی ہے، یہ سن 16 ہجری میں ملی ہے، لیکن 16 ہجری سے پہلے کیا نظام تھا؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے بعض واقعات کو جوڑا جاتا تھا، ان کی بعثت سے بعض واقعات کو جوڑا جاتا تھا، عام الفیل جو بڑا واقعہ پیش آیا تھا اس سے بعض واقعات کو جوڑا جاتا تھا، اسراء اور معراج سے بعض واقعات کو جوڑا جاتا تھا، غزوہ بدر سے بعض واقعات کو جوڑا جاتا تھا، حجۃ الوداع سے بعض واقعات کو جوڑا جاتا تھا۔ یعنی جو اہم واقعات پیش آتے تھے ان سے جوڑ کر لوگ اپنے دن اور تاریخ متعین کرتے تھے۔ عہد صدیقی میں بھی یہی نظام رہا، لیکن عہد فاروقی جب آیا اور 16 ہجری آیا تو اس میں دو قسم کی باتیں ملتی ہیں، ایک مستدرک حاکم کی ہے اور ایک ادب المفرد کی ہے۔ ایک میں یہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ آپ کی طرف سے بہت سے آرڈرز اور فرامین آتے ہیں اور دستاویز آتے ہیں، انہیں تاریخ نہیں ہوتی ہے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ کچھ سن طے کر لیا جاتا یا کچھ تاریخ طے کر لی جاتی۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مجلس شورا بلائی۔ ادب المفرد میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک خط آیا، اس میں صرف شعبان لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس سال کا شعبان مراد ہے یا گزشتہ سال کا شعبان مراد ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ پھر اس کے بعد انہوں نے شورا بلائی اور اس کے بعد ایک نظام طے ہوا۔ کئی رائے اس سلسلے میں آئی، بعض لوگوں نے یہ رائے دی کہ رومیوں اور ایرانیوں کے یہاں جو نظام حساب و کتاب چلتا ہے اسی کو جاری و ساری کیا جائے، لیکن اس کو اس وجہ سے نامنظور قرار دے دیا گیا کہ اس میں غیروں کی مشابہت ہے۔ اور قرآن کریم بلکہ احادیث میں صاف آیا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، چاہے لباس میں ہو، چاہے ثقافت میں ہو، چاہے تہذیب میں ہو، چاہے تاریخ میں ہو، کسی بھی چیز میں مشابہت اختیار کرے گا، اللہ کے ہاں نامنظور ہے۔ پھر بات آئی ولادت اور وفات کو ہجری سال کا آغاز مانا جائے، تو اس وقت یہ کہا گیا کہ یا تو خوشیاں ہی ہوں گی یا غمی ہی ہوگی۔ اگر ولادت کو منائیں گے تو خوشی میں لوگ مست ہو جائیں گے، اور اگر وفات کو منائیں گے تو اس میں غم میں ڈوب جائیں گے۔ پھر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی رائے ہوئی کہ ہجرت کے واقعے کو ہجری سال کا آغاز مانا جائے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا نعم الہجرت فرقت بین الحق والباطل، ہجرت نے حق اور باطل کے درمیان امتیاز پیدا کر دیا۔ اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محرم کے مہینے کو ہجری سال کا پہلا مہینہ قرار دیا۔ اس طرح سے یہ پوری ہجری سال کی اہمیت ہے۔ تو محرم کا مہینہ کئی ماہیوں سے ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہے، اور خاص طور سے اس مہینے کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تاریخی حقائق کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔